اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین محمد وآلہ. ہماری گفتگو چل رہی ہے سورۃ القدر المبارکہ کی تفسیر کے بارے میں. یعنی ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا سورہ مبارکہ قدر کے بارے میں اور یہی چل رہی ہے، اور اس بارے میں گفتگو کی کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس بارے میں ہم نے گفتگو کی اور سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی کہ ملائکہ تو واضح ہے، اور پھر جو روح کا ذکر آیا ہے آیہ شریفہ میں، اس سے مراد کیا ہے، اس پر ہماری گفتگو ہوئی. پھر اس کے بعد سلام سے مراد کیا ہے، سلام کے کیا معنی ہے جو یہاں پر آیا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی. سلام جو ہے یہ کیا ہے، اس سے کیا مقصود ہے، یہ ہم سب گزر چکا اور اس سب کو ہم پڑھ چکے. اور یعنی سلام، کون سلام کرتا ہے، کیا مقصد ہے سلام سے، سلامتی لے کے آتے ہیں ملائکہ یا سلام کرتے ہیں پیغمبر یا صحابہ پیغمبر یا معصومین علیہ السلام پر، وغیرہ وغیرہ جو گزشتہ درس میں بیان ہوا. کہنا ہے جمع میان تفسیرہ نیز امکان پذیر است. کہنا ہے کہ جو ہم نے تفسیریں بیان کی ہیں ان تمام آراء کو اور تفاسیر کو جمع کرنا ممکن ہے. یعنی یہ سب چیزیں جمع ہو سکتی ہیں جو بیان کی گئی ہیں، چاہے وہ سلامتی سے مراد، سلام سے مراد سلامتی ہو، لوگوں کا امن و امان میں رہنا ہو، انسانوں کا امن و امان میں رہنا ہو. یعنی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یعنی ملائکہ امن و سلامتی کے ساتھ آتے ہیں، امن لے کے آتے ہیں، سلامتی لے کے زمین پر نازل ہوتے ہیں. ان کے ساتھ روح تشریف لاتے ہیں مثلاً. صحیح، اگر وہ جناب جبرائیل سے الگ کوئی چیز ہے، جیسے آپ نے اختلاف روایات میں بھی تفسیر میں پڑھا کہ جبرائیل تو خود ملائکہ میں سے ہیں، لہذا روح اور کوئی شے ہے. صحیح، تو یہ سب آتے ہیں مثلاً امن لے کر، سلامتی لے کر، لوگوں کے لیے مثلاً امن و امان کا پیغام لے کر یا امن و امان لے کر یہ نازل ہوتے ہیں. اور یہاں تک کہ بعض روایات میں آیا جیسے آپ نے پڑھا کہ شیطان کو بھی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. یعنی اب امت مسلمہ اور مومنین یا انسان اس قدر امان میں ہیں کہ شیطان بھی اپنا ہتھ کنڈا یا اپنی مکاری استعمال نہیں کر سکتا. بس اب تو انہیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے اطاعت کریں اور اللہ کو راضی اور خوش کریں، کیونکہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی شے ہے. تو یعنی اس قدر امان میں ہے کہ روزانہ آپ کو شیطان بہکا سکتا ہے، آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، لیکن شب قدر میں آپ کو شیطان گمراہ نہیں کرے گا. وہ شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ کا اپنا نفسی شیطان جو ہے وہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، آپ کو اندر سے بہکا رہا ہے. لیکن جو ابلیس ہے، جو شیطان ہے، جو اس کام کے لیے مشہور ہے، وہ شب قدر میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے. یعنی آپ اس قدر امان میں ہیں کہ شیطان بھی اگر اپنے شر کے ذریعے سے آپ کو گمراہ کرے، آپ کو بہکائے، آپ کو اطاعت پروردگار سے الگ کرے، آپ کو عبادت الہی سے روکے، تو وہ بھی اس رات میں نہیں روک سکتا. یعنی آپ اس قدر امان میں ہیں، اس قدر سلامتی میں ہیں، امر سلام ہے، اس قدر امر سلام ہے، اس قدر سلامتی میں ہیں، آپ اس قدر امان میں ہیں کہ شیطان کے شر سے بھی آج آپ محفوظ ہیں. اور اب آپ جو ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کیجیے اس رات میں، اس شب مبارک میں، اور اللہ کی قربت حاصل کیجیے. یہ آپ پڑھ چکے، اور یہ یعنی ابتدائی آیات کی تفسیر میں پڑھا، اور خود جو ہے وہ سورہ مبارکہ قدر میں ہی یعنی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ شب قدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جیسی نہیں ہے
ان سے بھی بہتر ہے. یعنی جتنا ان 1000 مہینوں میں آپ عمل انجام دے سکتے ہیں اور اس سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ اس ایک رات میں عمل کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. یعنی وہ عام یعنی 1000 مہینوں کی نمازیں آپ کی مثلا یا روزے یا دیگر عبادت الہیہ وہ ایک طرف ہیں، اور اس رات میں جو آپ عبادت کریں گے ان کا ثواب الگ ہے. یعنی ان 1000 سے بہتر ہے یہ رات، تو ثواب بھی ان 1000 سے زیادہ ہے. لہٰذا یہ سب آپ پڑھ چکے. تو یعنی یہ تمام چیزیں یعنی کہ آپ اس رات امن و امان میں ہیں، سلامتی میں ہیں، خیر و برکتوں کا نزول ہے، ملائکہ رحمت آ رہے ہیں آپ کی تقدیریں لے کر، آپ کے مقدرات کو لے کر زمین پر نازل ہو رہے ہیں. تو سلام سے مراد سلامتی امن ہے، یا سلام سے مراد یہ ہے بعض روایات میں جیسا آیا کہ مثلا کہ شیطان کو بھی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی سلامتی میں ہے، امان میں ہے، اس کے شر سے بھی محفوظ ہیں. یا مثلا ملائکہ رحمت یا اللہ عز و جل کے ملائکہ سلام کرتے ہیں آ کر پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جانشین معصومین علیہ السلام کو، اور آج بھی آپ کے ایک جانشین موجود ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین نہیں ہے، بلکہ ایک نمائندہ آپ کا خلیفہ آج بھی موجود ہے، حیات ہیں، زندہ ہیں. بس اتنا ہے کہ پردہ غیب میں ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے. وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور ہم ان سے بات ڈائریکٹ نہیں کر پاتے، حالانکہ وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہماری باتوں کو سنتے ہیں. لہذا آج بھی ایک جانشین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پردے غیب میں موجود ہیں. تو ملائکہ رحمت اب بھی آتے ہیں، ہر شب قدر میں آتے ہیں. یہ آپ پڑھ چکے گزشتہ درس میں کہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کام ہوتا ہوا ملائکہ آسمان سے زمین کی طرف آتے ہوں، نہیں، بلکہ تنزل الملائکہ، تنزل جو ہے یہ تتنزل یعنی صیغہ مضارع ہے، اس میں استمرار پایا جاتا ہے، آتے ہیں اور آتے رہیں گے. تو یعنی وہ آتے ہیں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور خلیفہ اور مومنین کو سلام کرتے ہیں. یہ مراد ہے، اس سے کہہ رہے ہیں، یا مثلا خیر و برکت کے ساتھ یہ نازل ہوتے ہیں اور پوری رات یہ خیر و برکت سے مملو ہوتی ہے، بھری ہوتی ہے، پر ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ جمع میان ان تفسیرہ نیز امکان پذیر است. یعنی اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ جمع میان ان تفسیر، ان تمام تفسیروں کو، تفسیرہ ان تمام تفسیروں کو یعنی ان تمام تفسیروں کے درمیان نیز یعنی ان تمام بھی امکان یعنی امکان ممکن ہے، یعنی پذیرت یعنی قبول کرتی ہے بات یہ، یعنی ان تمام تفسیروں کو جمع کرنا ممکن ہے. کیسے ممکن ہے؟ یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ ملائکہ رحمت رحمتوں کے ساتھ آتے ہیں، برکتوں کے ساتھ آتے ہیں. دوسری تفسیر مثلا جو ہوئی مثلا مقدرات کو لے کے آتے ہیں، سلامتی کو لے کے آتے ہیں، یا مثلا یعنی سلام سے مراد یعنی امن و امان اور سلامتی کو لے کے آتے ہیں. یا مثلا اس رات میں شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، تو یہ بھی جمع ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب شیطان زنجیروں میں جکڑا گیا تو امان میں خود ہی آگے مومن انسان امان میں آ گیا اور اسے امان مل گئی اس کے شر سے. یہ بھی ہو سکتی ہے تفسیر، اور یعنی ان سب کو جمع کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملائکہ رحمت اللہ عز و جل کے ملائکہ اور روح اس رات میں کیا کہاں آتے ہیں؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے اور ان کے جانشین کو سلام کرنے کے لیے آتے ہیں. یعنی سب کو آپ جمع کر سکتے ہیں، سب ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے، اور تینوں یہ چاروں جتنی تفسیر ساری ممکن ہے کہ وہ سلام بھی کرتے ہوں، سلامتی بھی لے کے آتے ہوں، شیطان کو زنجیروں میں جکڑا بھی جاتا ہو. یہ سب ممکن ہے. نہیں ممکن ہے جمع ہونا ان سب کا ایک ساتھ، یعنی اسی رات میں شیطان زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، ممکن ہے، جمع ہو سکتا ہے. اسی رات میں مومنین سلامتی حاصل کرتے ہیں، مثلا سلامت رہتے ہیں، صحیح. دو اسی رات میں مثلا یہ ملائکہ رحمت کیا کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشینوں پر سلام کرتے ہیں. تو یہ سب جمع ہو سکتے ہیں، تمام تفسیریں صحیح ہونا ممکن ہے، ان سب کو جمع کیا جا سکتا ہے ایک ساتھ. یعنی تینوں چیزیں یا چاروں چیزیں جتنی چیزیں بتائی ہیں وہ سب ہو سکتی ہیں، ممکن ہے. جمع پذیر یعنی ان کا جمع ہونا ممکن ہے. پذیر یعنی قبول کرنا، یعنی قبول کرتا ہے. امکان یعنی ممکن، است یعنی ہے. بہرحال شبیہ سراسر نور و رحمت و خیر و برکت و سلامت و سعادت و
بے نظیر از ہر جہت، یعنی یہ وہ بہرحال یہ ایک ایسی رات ہے، شبیہ سے نہیں ایسی رات ہے، سراسر نور و رحمت، سراسر یعنی جو شروع سے آخر تک بھرپور، سراسر یعنی فل ہے، بھرپور ہے شروع سے آخر تک، اس سرے سے اس سرے تک، اس جہت سے اس جہت تک، اس طرف سے اس طرف تک، پوری نور و رحمت و خیر و برکت و سلامت و سعادت، وہ بے نظیر از ہر جہت، یعنی یہ شب یہ رات بہرحال ہر حال میں نور ہے، رحمت ہے، نور سے، رحمت سے، خیر سے، برکت سے، سلامتی سے، سعادت سے، خوش نصیبی سے، ہر جہت سے بے نظیر و بے مثال ہے، یعنی اس جیسی رات کوئی رات نہیں ہے، جیسی یہ رات ہے ایسی کوئی اور رات نہیں ہے، اتنی جو خود مولا عز نے فرما دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک ایسی رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، خیر ہے نہیں افضل ہے، بہتر ہے، تو ایسی کوئی رات قرآن مجید میں اس کے علاوہ بیان نہیں ہوئی، نہ روایات میں آئی اس طرح کی مسئلہ ہے کہ بھئی کوئی رات ایسی ہو جو 1000 مہینوں سے بہتر ہو، لیلۃ القدر میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، بعض نے کر لیا ہو کون سی رات ہے صحیح، لیکن یہ نہیں کہ لیلۃ القدر سے بہتر کوئی ایسی رات ہو جو اس سے اچھی ہو، اس میں زیادہ برکتیں ہوتی ہوں، اس سے زیادہ خیرات کا نزول ہوتا ہو، یا امن و امان سلامتی ہو، ایسی کوئی رات نہیں ہے، اس میں سعادت، امن، استقلال اور بہتری بہتری ہے۔ بہرحال در حدیث آمد است، حدیث شریف میں آیا ہے، یعنی ایک حدیث میں آیا ہے کیا کہ آج امام محمد باقر سلام اللہ علیہ سوال شد حضرت باقر العلوم محمد ابن علی الباقر علیہ السلام سلام اللہ علیہ مجمعین، امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ آیا یعنی کیا، شما یعنی آپ یعنی تم، آیا شما میدانید، کیا آپ جانتے ہو شب قدر کدوم شبی است، کیا آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کون سی رات ہے، کس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، یعنی 21 والی ہے، شب 21 ہے، یا شب 23 ہے، یا شب 19 ہے، یا کون سی رات ہے، یا ان کے علاوہ کوئی اور رات ہے، یا ابن رسول اللہ کہ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ امام علیہ السلام فرمود، امام علیہ یعنی اجاب الامام علیہ السلام، امام نے جواب دیا، قال علیہ السلام، امام نے فرمایا، فرمود یعنی فرمایا، کیف لا نعرف والملائکۃ تطوف بنا فیہا، اللہ اکبر سبحان اللہ، کیا فرمایا امام علیہ السلام نے؟ جب امام باقر علیہ السلام سے سوال ہوا، پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں شب قدر کون سی رات ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ مجلسوں میں کام آئے گا آپ کے یہ روایت آپ کے انشاءاللہ مجالس میں، تقریروں میں، شب قدر کے فضائل میں، تفسیر میں کام آئے گا، مضمون لکھنے میں، بیان کرنے میں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کیف لا نعرف، ہم کیسے نہ پہچانے اس رات کو، اللہ سبحان اللہ، ہم کیسے اس رات کو نہ پہچانے، والملائکۃ تطوف بنا فیہا، جبکہ ملائکہ اس رات میں ہمارے چاروں طرف گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، رہتے ہیں ہمارے چاروں طرف، ہمارے چاروں طرف ملائکہ رہتے ہیں، فی ہذہ اللیلۃ المبارکہ، فی لیلۃ القدر، یعنی ہم کیسے نہ پہچانے اس رات کو کہ کون سی رات ہے، یہ کون سی شب ہے، جبکہ ملائکہ ہمارے اطراف میں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ تفسیر جو آپ نے اوپر پڑھی کہ یا اس سے مراد یہ ہے سلام سے مراد، یا اس سے مراد یہ ہے یا یہ ہے، ایک آپ نے یہ بھی پڑھا کہ یا اس سے مراد یہ ہے کہ ملائکہ رحمت سلام کرنے کے لیے آتے ہیں، کسے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانشینوں کو، آپ کے خلفاء کو، سلام اللہ علیہم اجمعین، یعنی ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو۔ تو امام کیا فرماتے ہیں؟ ہم کیسے نہ پہچانے اس رات کو، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس رات کو نہ پہچانے، جبکہ والملائکہ واو یعنی حالیہ، جبکہ درا حالہ کے، جی مولا حالت بتا رہے ہیں، کیوں نہ جانے، والملائکۃ جبکہ درا حالہ کے ملائکہ تطوف بنا ہمارا طواف کرتے ہیں، ہمارے
ارد گرد رہتے ہیں فی هذه الليلة المبارکہ یا فی لیلۃ القدر، صحیح، جبکہ ملائکہ اس رات میں ہمارا طواف کرتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، سلام اللہ علیہم اجمعین۔ امام فرماتے ہیں، فارسی میں پڑھ دیجئے، امام فرماتے ہیں چیکنے نمیدونیم، ہم کیسے نہ پہچانے اس رات کو، ہاں چیکنے، کس طرح، چیکنے یعنی کس طرح، نمیدونیم ہم نہ پہچانے، نمیدونیم جمع متکلم کا صیغہ ہے، ندونیم یا نمیدونیم، یہ تانیم یعنی جمع متکلم، ہم نمیدونیم نہ جانے، کیسے ممکن ہے کہ ہم نہ جانیں، در حالائے فرشتگان در اون شب در گرد ما دور میزنند، جبکہ ملائکہ رحمت فرشتگان الہی، اللہ کے فرشتے اس رات میں ہمارے اطراف میں کیا کرتے ہیں، دور کرتے ہیں، دورہ کرتے ہیں، اطراف میں رہتے ہیں، چاروں طرف ہمارے ملائکہ رہتے ہیں، سلام اللہ علیہ اجمعین، وسلام اللہ علیہ یا سیدنا و مولانا محمد بن علی الباقر، صحیح، جبکہ ملائکہ ہمارے اطراف میں رہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی کل ہوگا، والحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔